اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، طالبان نے غداروں کا پیچھا کرنے کے لیے غاروں کا رخ کر لیا۔ امر اللہ صالح کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ پنجشیر میں آخری آپریشن شروع۔ پنجشیر کے سب سے بڑے پہاڑ سے امر اللہ صالح کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجاہدین بڑی فوج لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ امر اللہ صالح کی پہاڑ سے چھلانگ لگانے کی کوشش ناکام، طالبان نے گرفتار کر لیا۔ بھائی کا بھائی سے دھوکہ، کیا بھائی نے امر اللہ صالح کے ٹھکانے کا پتہ بتایا؟ اب تک کا بڑا انکشاف ہو گیا۔ بڑے بھائی کے بعد امر اللہ صالح کی باری آ گئی۔ تمام شواہد ملا ہبت اللہ کی میز پر پہنچ گئے۔ امر اللہ صالح کا گھر کس کے استعمال میں تھا اور دوران کارروائی کتنے ممالک کی کرنسی اور اسلحہ برآمد ہوا؟ پنجشیر سے اب تک کی بڑی خبر سامنے آ گئی۔ بھارتی جاسوسوں اور تمام بیرونی طاقتوں کے گلے دبوچنے کا وقت آ گیا۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ مودی کی چال ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ ملا عبدالغنی برادر نے اپنی موت کی جھوٹی خبریں پھیلانے پر بھارتی میڈیا کے خلاف دبنگ اعلان کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین، افغانستان کے اندر صوبہ پنجشیر بیرونی طاقتوں کا گڑھ بن چکا ہے، جسے کلیئر کرنے کے لیے طالبان کو زبردست آرڈر مل چکے ہیں۔ صوبہ پنجشیر ایک لمبے عرصے سے احمد مسعود اور ان کے باغیوں کی رہائش گاہ بنا رہا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ صوبے کو ایک لمبے عرصے سے کوئی بیرونی طاقت فتح نہیں کر سکی، لیکن طالبان نے اپنے جذبہ ایمانی سے اس کو فتح کر کے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ طالبان نے شدید لڑائی کے بعد چند ہی دنوں میں اس صوبے کو فتح کر لیا، اور یہاں رہنے والے بڑے بڑے رہنما اور بھارت نواز احمد مسعود اور امر اللہ صالح اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ امر اللہ صالح کے بارے میں یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ وہ پہلے تاجکستان گئے اور پھر پنجشیر واپس آ گئے، مگر ایک سینئر افغان رہنما نے دعویٰ کیا کہ وہ پنجشیر میں ہی موجود ہیں اور یہاں سے اپنی مزاحمت جاری رکھے گا۔ مجاہدین کو ملنے والے آرڈر کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے سے قبل امر اللہ صالح کے بیرونی ممالک سے رابطوں کے بارے میں ایک مختصر سے مطالعہ کریں گے، کہ جس کے بعد آپ بھی طالبان کو ملنے والے حکم نامے کے بارے میں آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ طالبان نے گزشتہ روز پنجشیر میں واقع امر اللہ صالح کے گھر پر چھاپا مارا۔ اس کے بعد پنجشیر ویلی میں بھارت کی ایک سازش کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، اصل خبر یہ ہے کہ طالبان نے سابق افغان نائب صدر اول امر اللہ صالح کے گھر چھاپا مار کر 6.5 ملین امریکی ڈالرز اور سونے کی اینٹیں برآمد کر لی۔ طالبان کے سرکاری ٹویٹر پر امر اللہ صالح کے گھر سے برآمد ہونے والے سونے اور ڈالرز کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جاری کی گئی۔ طالبان کی ایک سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے والے محمد جلال نے بتایا کہ غیر ملکیوں نے امر اللہ صالح جیسے لوگوں کو گزشتہ 20 سالوں میں بدعنوانی اور لوٹ مار کی مکمل آزادی دی تھی۔ محمد جلال نے کہا کہ غیر ملکیوں نے کابل کے سابق ادارے سے منسلک ہونے والے افراد سے کبھی بھی ان کی کرپشن کے بارے میں نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 90% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تاہم مغربی ممالک کی اکثریت نے امر اللہ صالح جیسے لوگوں کی ہمیشہ تعریف کی ہے اور انہیں حکومت میں شامل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب کچھ مغربی ممالک یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امر اللہ جیسے بندوں کو حکومت میں شامل کیا جائے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے امر اللہ صالح جیسے لوگوں کی حمایت کی۔ امر اللہ صالح کے گھر سے تلاشی کے دوران 6.5 ملین ڈالر برآمد کیے گئے۔ اپنے ساتھ وہ کتنے لے گئے ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں حقائق جاننے کے لیے ایک کمیشن بننا چاہیے جو بدعنوان لوگوں کی کرپشن کی تحقیقات کرے۔ محمد جلال نے کہا کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتوں کے دوران حکومتی اہلکاروں اور ان کے آباء و اجداد سے میراث میں کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور یہ لوگ حکومتی وسائل لوٹ کر کروڑ پتی بن گئے تھے، اور ان کے دبئی کے علاوہ دیگر ملکوں میں جائیدادیں ہیں۔ طالبان سوشل میڈیا رکن نے کہا کہ غیر ملکیوں نے مجرم امر اللہ صالح جیسے لوگوں کی حمایت کی جنہوں نے نہ صرف غریبوں اور حکومتی مال لوٹا۔ ناظرین، امر اللہ صالح کے بعد طالبان قیادت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ پہاڑوں کا رخ کر کے امر اللہ صالح اور احمد مسعود کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ طالبان نے جیسے ہی سارے واقعے کی ویڈیو جاری کی تو بھارتی میڈیا پر طوفان آ گیا، اور اس نے ملا برادر اور انس حقانی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ویسے تو پروپیگنڈا کرنے میں بھارتی میڈیا کا کوئی ثانی نہیں، مگر بھارتی میڈیا کی یہ روش بھی اب زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اس وقت پنجشیر ویلی میں بھارتی مداخلت کے تمام ثبوت طالبان قیادت کے پاس آ چکے ہیں، اور ملا ہبت اللہ بھی ان ثبوتوں کو خود دیکھ چکے ہیں، جبکہ امر اللہ صالح کی گرفتاری کے بعد آئندہ لاہ عمل بھی جلد طے کر لیا جائے گا۔
नाजरीन, तालिबान आए रोज कोई ना कोई भारतीय कारनामा आलमी ममालिक के सामने रखते हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आलमी ममालिक को ये बावर कराने की कोशिश है कि भारत तालिबान के खिलाफ कौन से ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। जबकि अभी हाल ही में भारत की जानिब से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि आपसी लड़ाई के दौरान मुल्ला बरादर को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुल्ला बरादर के कत्ल के हवाले से बेबुनियाद झूठी खबरें तेजी से गर्दिश हैं। ताहम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बिल्कुल खैरियत से हैं और वो कुछ देर पहले कतर के नायब अमीर और आला अहदेदारों से मुलाकात कर रहे थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खुद खसूसी पैगाम जारी करते हुए भारत का असल चेहरा बेनकाब किया। मुल्ला बरादर का कहना था कि मैं सफ़र पर था, मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बेशर्मी से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। उन्होंने हमेशा ऐसे ही बेशर्मी दिखाई है। मैं और तमाम साथी खैरियत से हैं। इन अफवाहों की अक्सर तस्दीक करें, हम सब ठीक हैं। जब दीन के दुश्मनों की कोई चाल कामयाब न रही तो उन्होंने हमारे दरमियान लड़ाई और मेरे मारे जाने की अफवाह फैलाई, लेकिन इनको हर मैदान की तरह यहाँ भी शिकस्त का सामना रहा। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताएं कि तालिबान ने साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के भाई रूहुल्लाह सालेह को कत्ल कर दिया था। ज़राए ने दावा किया कि रूहुल्लाह सालेह को तालिबान ने पहले हिरासत में लिया, जिसके बाद इन्हें कत्ल कर दिया गया। रूहुल्लाह सालेह पंजशेर सूबे में रैपिड रिस्पांस पुलिस फोर्स की निगरानी करते थे। खबरसा इदारे राइटर्स के मुताबिक सालेह खानदान के एक फ़र्द इबादुल्लाह सालेह ने जुम्मे को भेजे गए टेक्स्ट पैगाम में कहा था कि तालिबान ने रूहुल्लाह सालेह को जुमेरात को कत्ल किया। इबादुल्लाह सालेह का मजीद कहना था कि तालिबान ने रूहुल्लाह को कत्ल करने के बाद इनकी तदफीन नहीं करने दी। दूसरी जानिब तालिबान की वेबसाइट पर दावा किया गया कि रूहुल्लाह सालेह पंजशेर में झड़प के दौरान हलाक हुए थे। नाजरीन, अमरुल्लाह सालेह अगस्त के वस्त में सदर अशरफ गनी के मुल्क से फरार होने और तालिबान के काबुल पर कब्जे से कबल तक मुल्क के नायब सदर थे। वो अफगानिस्तान के खुफिया इदारे नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी NDS के सरबराह भी रह चुके थे। काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे के बाद से अब तक इनकी मौजूदगी के बारे में कोई इतलात नहीं है। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ सरगर्म कौमी मुज़ाहमती ग्रुप के रहनुमाओं के साथ शामिल हैं, जिसके सरबराह अहमद मसूद ने दावा किया है कि वो पंजशेर के सूबाई दारुल हुकूमत बाजारुक पर तालिबान के कब्जे के बावजूद अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।